بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں عزیز طلباء و طالبات، وہ ہے الطاف حسین حالی صاحب کی شخصیت۔ الطاف حسین حالی صاحب کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ 1837 کے اندر پانی پت کا جو علاقہ ہے اس میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا انتقال جو ہے 1914 میں ہوا تھا۔ باقاعدہ تعلیم جو ہے وہ حاصل نہ کر پائے الطاف حسین حالی صاحب، تاہم جو ہے ذاتی کوشش سے عربی اور فارسی میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ حصول تعلیم کے شوق میں دلی گئے، جہاں غالب اور شیفتہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور چند سال شیفتہ کے مصاحب رہے، ساتھی رہے۔ 1814 میں لاہور میں ملازمت مل گئی اور انگریزی سے ترجمہ ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کرتے رہے، یعنی انگریزی سے جو کتابیں ترجمہ ہو کر اردو میں آتی تھیں اس کے اوپر نظر ثانی کرتے تھے آپ۔ جہاں جدید نظم کے 4 مشاعروں میں شریک ہوئے، پھر اینگلو عربک اسکول دلی میں مدرس ہو گئے، وہاں سر سید اور ان کی تحریک سے رابطہ ہوا۔ سر سید کے ایما پر مسدس حالی یعنی مدجزر اسلام لکھی، اس کے بعد بہت سی نظمیں لکھیں اور کئی جدید نظم نگار شعراء کو متاثر کیا۔ مولانا حالی اور آزاد دونوں کی مشترکہ یعنی جو کوششیں تھیں مشترکہ کوششوں سے اردو شاعری بہت حد تک تبدیل ہو گئی، اور اس میں پہلی بار مشرقی خیالات کے ساتھ مغربی خیالات بھی سامنے ہمارے کو نظر آتے ہیں۔ حالی نے غزل کو بھی جدید رنگ میں ڈالا ہے اور روایات کی بے جا تقلید کی بجائے تازگی بیان پر توجہ دی ہے، یعنی جس طرح ایک ہمارے ہاں کلاسیکل ادب اور شروع کے اندر ایک روایت چلی آ رہی تھی، اس کو آپ اس سے ہٹتے ہوئے آپ نے کیا ہے کیا کہ جدت لے کے آئے، اس کے اندر تازگی لے کے آئے اپنی شاعری کے اندر۔ حالی کی غزل میں میر و غالب کا سا تغزل ملتا ہے کہ جبکہ ان کی نظمیں جذبہ حب الوطنی اصلاح ملت کا ثبوت ہیں۔ اردو شاعری میں پہلی مرتبہ حالی نے قومی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر طبع آزمائی کی ہے، یعنی جو یہ موضوعات بتائے جا رہے ہیں پہلی دفعہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی لکھا تھا۔ حب الوطن اس کی مثال ہے، چپکی داد ہے، نشاط امید ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مناظرہ یہ ہے، انصاف جیسی نظمیں اس کی درخشندہ، یعنی درخشندہ سے مراد کیا ہے، واسع مثال ہے۔ حالی نے پانی پت میں ہی وفات پائی، یعنی پانی پت میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں آپ کی وفات ہوئی، اور ان کی تصانیف کے اندر مقدمہ شعر و شاعری ہے، حیات جاوید ہے اور حیات سعدی ہے۔